أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 اور 184 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے ان یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ اب ان لوگوں میں کعب بن اشرف بھی تھا، مالک بن سیف بھی تھا، وہب بن یہودہ بھی تھا، زید بھی تھا، فخاس بھی تھا اور حی بن احتب بھی تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور یہودی جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو یہ گروہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اور ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے حتیٰ کہ وہ نبی ہمیں دکھائے کہ اس کی قربانی نظر و نیاز جو ہے وہ کھلے میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دے اور آسمان سے آگ آئے اس کو کھا جائے یا اس کو جلا دے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم نبوت جو ہے آپ پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم آپ کی نبوت پر استغفر اللہ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے یہ معجزہ مانگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور ان میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا بھی دیا کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں آئے وہ بھی اسی طرح کا معجزہ لے کر آئے۔ ان کے پاس سے جو بھی قربانی یا جو بھی نظر نیاز ہوتی تھی، جو بھی صدقہ ہوتا تھا جانور کا، جو وہ کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا یا پہاڑ پر رکھا جاتا تھا، پھر وہ آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ اور یہ ہوا، اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کے پاس جو پیغمبر پہلے آتے رہے وہ اس طرح کا معجزہ لاتے رہے، لیکن تم لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، ان پر بھی ایمان آپ نہ لائے، بلکہ آپ نے تو ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو آپ تو ایسے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اگر تم سچے تھے،
اپنے ایمان میں تو ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو اس طرح کے معجزے لائے بھی تھے جو آپ کہتے ہیں؟ پھر آپ نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آپ کے پاس بھیجے گئے وہ معجزات لے کر آئے تھے. ان میں یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ جو بھی قربانی رکھتے تھے یا صدقہ یا کچھ، وہاں آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، جلا ڈالتی تھی. تو یہ معجزات ہوتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہوتے تھے. تو آپ نے اگر سچے ہو تو اپنی بات میں تو پھر آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ان کو قتل کیوں کر دیا تم لوگوں نے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی حوصلہ افزائی دیتے ہیں کہ یہ لوگ، ان سے آپ گھبرائیں نہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ اگر آپ کو جھٹلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بڑے نبیوں کو لوگوں نے جھٹلایا ہے. صبر کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ دین کو انشاءاللہ پوری دنیا میں بلند کر دے گا. دین اسلام سے پوری دنیا کو عنقریب بھر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا اور اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ جو وہ معجزہ مانگ رہے تھے وہ ان کے پیغمبر لائے تھے. انہوں نے آلریڈی پہلے ہی اس کو جھٹلا دیا. تو پھر اب کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس طرح کا معجزہ دوبارہ مانگتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں. پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عہدہ نے وعدہ لے رکھا ہے، الینا، یعنی ہم سے وعدہ لے رکھا ہے. یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نومنو، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لرسول، کسی رسول پر، حتی یاتینا، یہاں تک کہ ہم نہ دیکھ لیں، بے قربان، کے قربانی جو پیغمبر وہ کرے، تاکلوہ النار، اور اس کو آگ آ کر کھا نہ جائے. یعنی ہم جب تک یہ نہ دیکھیں تو ہم اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے. اس طرح کی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. کل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، ان کو بتا دیں، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسول، بہت سارے رسول آئے ہیں، من قبلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت رسول آ چکے ہیں، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ آ چکے ہیں، وبالذی، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو آپ مانگتے ہیں، یعنی قربانی کو آگ کھا جائے، یہ وہ معجزہ ہے جو ان پیغمبروں کو بھی مل چکا اور آپ نے وہ دیکھا. یعنی آپ کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھا، یہ معجزہ ان پیغمبروں کو ملا ہوا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، تو اور جو تم کہتے ہو وہ ان پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا. یعنی انہوں نے قربانی جو ہوتی تھی وہ آگ آسمان سے آتی تھی، وہ کھا جاتی تھی، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اس طرح اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے اور رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے. جاؤ بالبینات، جو رسول آئے تھے نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، والزبری، اور زبور لے کر، زبور سے مراد یعنی صحیفے اور اس طرح کی کتابیں لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. تو روشن دلیلیں لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے. ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا.
تو یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دے دیا۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمنا لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی یہ یہود آئے، کعب بن اشرف، مالک بن سیف، وہب بن یہودا، زید، فخاس اور حی بن اختب اور دوسرے یہود، یہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ رسول ہمارے سامنے قربانی کو نہ کرے اور قربانی کو کھلے میدان میں یا پہاڑ کے سامنے کسی جگہ رکھے اور آگ آئے اس کو کھا جائے یا اس کو جلا دے، جب تک ہم نہ دیکھ لیں ہم اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کہا انہوں نے کہ ہم سے اللہ نے ایسا وعدہ لے رکھا ہے اور ہم اگر آپ پیغمبر ہیں آپ ایسا کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قل قد جاءکم، پھر ان سے کہہ دو، یعنی ان یہودیوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو قد جاءکم رسل من قبلی، تو مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس بہت سارے رسول اور بھی آ چکے ہیں، بالبینات، وہ بڑی نشانیاں اور معجزے لے کر آئے تھے، وبالذی قلتم، اور جو تم معجزہ مانگ رہے ہو یعنی قربانی ہو، اس کو پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھا جائے پھر آگ آئے اس کو کھا جائے، یہ معجزہ بھی وہ آپ کے لیے لا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، پھر بھی فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول آئے بڑے معجزے اور کھلی نشانیاں لے کر آئے، والزبری، اور صحیفے بھی لے آئے، والکتاب المنیر، اور بڑی روشن کتابیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی، معجزوں پر ایمان نہیں لائے، اور جو معجزہ یہ مانگ رہے ہیں ان کے بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے ان کے پاس یہ معجزے موجود تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی یہ تھا، الیاس علیہ السلام کے پاس تھا، یحییٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یہ معجزے پیغمبر سب لائے، یعنی قربانی جو ہوتی تھی اس کو آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا ڈالتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، یہ معجزے ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان پر بھی ایمان یہ نہیں لائے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارا قربانی کا گوشت ہم عید قربانی کرتے ہیں، اب عید قربانی کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں نا، مطلب اب خود کھاتے ہیں یا اپنے جو عزیزوں میں تقسیم کرتے ہیں یا غریبوں کو دیتے ہیں، تو ان کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قربانی جانور جو ہوتا تھا وہ سامنے رکھا جاتا تھا، آگ آ کر اس کو بھسم کر دیتی تھی، اس کو جلا ڈالتی تھی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ قربانی مسلمان کرتے ہیں، اور قربانی جب کرتے ہیں تو یہ قربانی کا گوشت تو یہ خود کھا جاتے ہیں، جبکہ قربانی جو ہے کھلے عام پہاڑ کے اوپر یا کسی کھلے میدان میں رکھی جاتی اور آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ جو ہے اس کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب ہوتا قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو آپ تو خود کھا جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، رحمت ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
وہ ان کی رحمت سے یہ کرم ہو گیا کہ اللہ نے صرف یہ فرما دیا کہ قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ قربانی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو قربانی کی طرف تقوی ہے، قربانی کی نیت ہے، اس میں خلوص ہے، وہ نیکی ہے جو آپ کے دل میں تقوی کے نام سے چھپی ہے، اللہ کو وہ دیکھنا ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کے دل میں تقوی ہے، آپ کے دل میں خلوص ہے، شو بازی نہیں ہے اور دکھاوا نہیں ہے، تو آپ کی قربانی تو قبول ہے۔ تو گوشت پھر یہ آپ خود کھا لو اور یا پھر اپنے رشتہ داروں کو دے دو یا اپنے غریب لوگوں کو دے دو۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گوشت بھی ہمیں مل گیا اور قربانی بھی قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دل کی حالت دیکھ کر قربانی کو قبول کر دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کا انس اور رحمت اور برکت اتنی ہے، یہ بھی آپ کی خصائص میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قربانی جو ہے اس کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں تقسیم بھی کرتے ہیں اور پھر غریبوں میں بھی تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ صرف دل کی حالت دیکھ کر، دل کا اخلاص دیکھ کر، دل میں تقوی کی پوزیشن دیکھ کر قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہے، سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ یہودی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ پچھلے انبیاء کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان پر یا پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، یہ صدقات کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صدقات آسمانی آگ کو نظر کرنے کے بجائے فقیروں اور محتاجوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تو پچھلے انبیاء کے خلاف ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ پچھلے انبیاء کے خلاف یہ طریقہ ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ استغفر اللہ، اس طرح کی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو آسمانی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے صدقات کو کھا جاتی۔ تو کہتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ آپ کی قربانی اور آپ کے صدقات جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے رکھے جائیں یا پہاڑوں پر رکھے جائیں اونچی جگہ پر، تو وہاں سے آگ آ کر ان کو کھا نہ جائے۔ اگر یہ ہم دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو یہی مطالبہ تمہارے پیغمبروں سے بھی ہوا تھا، یعنی تمہارے ہی بڑے جو تھے یہودی جو تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو یہ کہا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ کہ آپ کی جو صدقہ خیرات یا قربانیاں ہیں وہ ہم کھلے میدان میں رکھیں یا اونچی جگہ پہ رکھیں تو وہاں سے آگ آئے اور ان کو کھا جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ آپ کے زمانے میں، جو پرانے زمانے میں جو آپ کے یہود جو آبا و اجداد تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپنے پیغمبروں سے، پھر ان پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا اور اس وقت ان کے صدقات اور قربانیاں جو تھیں وہ آگ آتی تھی، اس کو جلا ڈالتی تھی۔ اور لیکن جب ان کا یہ معجزہ قبول ہو گیا اور دکھا دیا گیا، پھر بھی انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کے اوپر ان کو جھٹلایا، ان پہ ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر اللہ فرماتا ہے کیوں تم نے قتل کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے تو پھر ان پیغمبروں کو قتل کیوں کر دیا؟ تو اسی طرح اگلی آیات جو ہیں اس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اس سے پہلے یہ بہت سارے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔
جاؤ بالبینات، وہ رسول آئے ان کے پاس بڑے معجزے لے کر، بڑی نشانیاں لے کر، والزبری اور صحیفے بھی لے آئے، والکتاب المنیر اور بڑی روشن کتابیں لے آئے، لیکن انہوں نے نہ مانا، ان کو بھی جھٹلایا۔ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، صبر کریں، دیکھیں اسلام کو اللہ ہی بلند کرے گا۔ تو یہودیوں کا مطالبہ تھا، یعنی کہ اب جو ہے نا یہ جو مطالبہ ان کا تھا نا، اب جب یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں، جو ہے معجزہ دکھائیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے کہ جب تک ہم نہ دیکھ لیں کہ آسمان سے آگ آئے اور صدقات کو، قربانیوں کو کھا جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ بات جو تھی نہ تو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی اور نہ کہیں اور لکھی ہوئی تھی، ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا آپ نے بات کرنی ہے، کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ان کی کتاب میں تورات میں تھی، نہ ان کے پاس اور کوئی مستند دلیل تھی اس بات کی، اور یہ معجزہ وہ تھا جو پہلے دکھا دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا اس طرح کی بات کہ پہلے تمہارے پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا، تم لوگوں نے پہلی جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل تک کر دیا، تم تو ایسے لوگ ہو۔ تو یاد رکھیں، ویسے معجزہ مانگنے کے بعد اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان پر، پھر ان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو آگ کا آنا اور قربانی کا قبول ہونا، یہ تو آپ دیکھیں نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قربانی جس کی قبول ہوگی اس کو آگ آ کر اس کو کھا لے گی تو وہ قبول ہو جائے گی، تو یہ تو حابیل اور قابیل نے بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے بھی یہی معجزہ دکھایا تھا، پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی معجزہ دکھایا تھا، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھاگے، یہ اس طرح سے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ ان لوگوں نے تو یعنی کہ یوں سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کر دیتے تھے، یہ اتنے ظالم لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنا ذبیحہ یا نظر نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا تو مکان کی چھت پر رکھ دیتا یا پہاڑ پر رکھ دیتا، تو اس زمانے کا جو نبی ہوتا وہ اللہ سے دعا کرتا تھا، آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی تھی جو اسے جلا دیتی تھی، اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا تھا، آگ کے نازل ہونے پر ہلکی سی بھن بھناہٹ ہوتی تھی، جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس طرح کی بھن بھناہٹ ہوتی تھی۔ آگ کا قربانی کو جلا دینا اور اسے یوں سمجھے وہ قربانی کا جلا دینا سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ آپ جو ہیں یہ پچھلے نبیوں آئے، ان کے پاس نبی آئے، وہ بھی لے آئے ان کے لیے مختلف معجزات، اور لیکن انہوں نے ان کو بھی نہ مانا اور انہوں نے جو جھٹلایا ان کو، اور پھر انہوں نے حتیٰ کہ قتل کر دیا ان نبیوں کو بھی۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو سربلندی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اور زیادہ سربلندی عطا فرمائے گا، اور جیسے قرآن پاک میں ہے کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، اب وہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، انشاءاللہ آمین۔